بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک اللہ انہیں بیٹیاں عطا کرتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھا جاتا، اور بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھنے کی بجائے انہیں ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور ہر کوئی خدا سے بیٹے ہی مانگتا ہے۔ مگر میرا ماننا ہے کہ بیٹیاں بھی بیٹوں سے ہرگز کم نہیں ہوتی۔ مجھے بھی خدا نے 5 بار اپنی رحمت سے نوازا، مگر میرے بھائی اور والدہ نے انہیں بوجھ سمجھتے ہوئے مجھے اور میری بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ میری کہانی میری زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام شفیق حسین ہے۔ ہم 5 بھائی تھے۔ ہمارے والد صاحب ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ مجھے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے والد صاحب نے ہم بڑے 3 بیٹوں رفیق، توفیق اور شفیق کی شادیاں خود کرائی تھیں، مگر 2 چھوٹے بھائی عتیق اور انیق کی شادیاں بعد میں ہوئی تھی۔ اب ہم سب بھائی اپنے والدہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا کھانا پینا، کپڑا التا اور غمی خوشی سب سانجھا تھا۔ ہماری والدہ کی صحت ماشاءاللہ کافی اچھی تھی، اور ان کا ہم بھائی اور ہماری بیویوں پر کافی رعب بھی تھا۔ گھر میں صرف ان کا حکم چلتا تھا۔ آج گھر میں کیا پکے گا، کسی رشتہ دار کی شادی میں کون کون جائے گا، کسی فوتگی پر کتنا خرچہ کرنا ہے، کس بچے کو کون سی اسکول میں داخل کروانا ہے، بہوؤں کو کتنے دن میکے رہنا ہے، ان سب معاملات میں میری والدہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ ہم سب بھائی جو بھی کماتے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ رکھتے تھے، اور وہی گھر کے سارے اخراجات چلاتی تھی۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے بڑے بھائی کے گھر میں ایک کے بعد دیگرے بیٹے پیدا ہوئے، تو گھر میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئی، یہاں تک کہ دیگیاں بھی پکائی گئی۔ مگر جب پہلی بار میرے آنگن میں ایک ننھی پری اللہ کی رحمت بن کر اتری تو میری والدہ نے افسوس ظاہر کیا کہ پہلی اولاد اور وہ بھی بیٹی۔ یہ میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر میں اور میری بیوی اللہ کے اس فیصلے پہ راضی تھے کہ اس نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ پھر جب دوسری بار میری بیوی امید سے ہوئی تو میری والدہ نے منتیں ماننا شروع کر دی کہ اس بار بیٹا پیدا ہو، مگر اللہ نے اس بار بھی میرے گھر بیٹی جیسا خوبصورت تحفہ بھیج دیا۔ مجھے دونوں بیٹیاں بہت پیاری تھیں، مگر گھر والے ان سے کھنچے رہتے۔ مگر جب تیسری بار بھی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو جیسے سب کھل کر سامنے آ گئی۔ میری ماں اور بھابھی میری بیوی کو ہر بات پہ تانے دیتی کہ تم تو صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو۔ وہ بیچاری رو دھو کر چپ ہو جاتی، مگر اندر ہی اندر کٹتی رہتی۔ اب اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ادھر دوسری طرف میرے بھائیوں کے گھر بیٹیوں کے لائن لگ چکی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ فخر سے سر اونچا کر لیتے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو جان بوجھ کر سنایا جاتا تھا کہ تمہارے تو صرف بیٹیاں ہی، تمہارا کیا ہوگا، کس طرح ان کی شادیاں کرو گے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ہمارے گھر 5 بیٹیاں ہو گئی۔ اب تو والدہ اور بھائیوں نے دن رات کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم جتنا کماتے ہو سارا یہ کھا جاتی ہیں، اور ان کو اتنا کھلانے پلانے یا اچھے کپڑے دلانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایک دن تمہیں اکیلا چھوڑ کر پرائے گھر چلے جانا ہے۔ میں اور میری بیوی مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن چکے تھے، کیونکہ بیٹوں کی حمایت کرنے پہ ہمیں اور بھی باتیں سنائی جاتی۔ جب ان کے اسکول میں داخلے کا وقت آیا تو میری والدہ نے کہا کہ انہیں کسی سرکاری اسکول میں داخل کرا دو، حالانکہ باقی گھر کے بچے اچھے انگلش اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک بہت برا لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو سونے کی چوڑیاں بیچ کر اپنی تینوں بیٹیوں کا داخلہ ایک اچھی انگلش میڈیم اسکول میں کرا دیا۔ اب میری والدہ اور میرے بھائیوں نے ہر بات میں میری مخالفت کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں نے ان کا کہنا نہیں مانا تھا۔ اور پھر ایک دن بچوں کی معمولی لڑائی کا بہانہ بنا کر انہوں نے ہمیں گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ میں جانتا تھا کہ بچوں کی لڑائی تو محض بہانہ تھا، اصل میں وہ لوگ میری بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان 5 کی شادی انہیں ہی کرنی پڑیں گی، اس لیے انہوں نے جلدی مجھ سے اور میری بچیوں سے جان چھڑا لی۔ بدقسمتی سے میری والدہ نے میری بجائے میرے بھائیوں کا ساتھ دیا۔ میں اپنے بیوی اور بیٹوں کو لے کر گھر سے نکلا تو میری جیب میں چند ہزار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وقت مجھ پہ بہت گھٹن تھا، مگر میری بیوی نے میرا حوصلہ بڑھا کر کہا کہ ہم اپنی بیٹوں کی بہترین پرورش کر کے دنیا کو بتا دیں گے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ اس کی باتوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ ایک اچھا سا گھر کرائے پہ لے کر ہم دونوں میاں بیوی نے نوکری کر لی، جس سے ہماری اچھی آمدنی ہونے لگی۔
جس کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بہترین اسکولوں میں داخل کرا دیا۔ ہماری بیٹیوں نے بھی ہمارا مان رکھتے ہوئے اپنی پڑھائی میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ وہ ہر سال اپنے کلاس میں اول آتے اور ہم دونوں میاں بیوی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ یہ وقت ہم دونوں میاں بیوی پر کڑی آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی، کیونکہ ان کے خیال میں ہم دونوں اپنی زندگی اور توانائیاں بیٹیوں پر ضائع کر رہے تھے۔ مگر ہم دونوں نے کسی کی باتوں پر توجہ نہ دی، کیونکہ یہ بیٹیاں ہی ہمارا کل سرمایہ تھی اور ہمارے آنگن کی رونق تھی۔ اس لیے ہم نے ہر قسم کی مشکلات برداشت کر کے اپنی بیٹیوں کی تعلیم جاری رکھی، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر کسی پر بوجھ نہ بن سکیں۔ وقت اچھا ہو یا برا بہرحال گزر ہی جاتا ہے، اس لیے بالآخر ہماری مشکلات کا دور بھی گزر گیا۔ ہر سال میری بیٹی اپنے کلاس میں اول آتی اور کوئی نہ کوئی ٹرافی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر مسکراتے چہروں کے ساتھ میرا فخر بن کر سب کو دکھاتی۔ میری بڑی تینوں بیٹیاں اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھیں اور اب وہ اپنے اپنے شعبے میں کامیاب ہو کر سر اٹھا کر جی رہی تھی۔ میری بڑی بیٹی ایک گائناکالوجسٹ تھی، جبکہ دوسری ایک کامیاب انجینئر اور تیسری ایک بہترین وکیل تھی، جبکہ باقی دو بیٹیاں ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنے والی تھی۔ اب میری بیٹیوں نے شہر کے مہنگے علاقے میں ایک بہت بڑا بنگلہ خرید لیا تھا اور ہم سب وہیں رہتے تھے۔ اب ہم میاں بیوی کے مشقت کے دن ختم ہو چکے تھے۔ اب ہم دونوں آرام سے زندگی جی رہے تھے۔ گھر کا سارا انتظام وفادار ملازموں کے سپرد تھا۔ ادھر جب میری بیٹیوں کی ترقی اور کامیابی کے قصے میری والدہ اور میرے بھائیوں نے سنے تو وہ حیران بلکہ پریشان ہو گئے، کیونکہ جن بیٹیوں کو ان لوگوں نے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا، وہ آج دوسروں کا بوجھ اٹھا رہی تھیں۔ وہ سب لوگ بھی مبارکباد دینے آئے تھے اور میری بیٹیوں کو دیکھ کر حیران سے اور ان کی حالت دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے۔ اور جب ہماری بیٹیوں کی کامیابی کی خوشی منانے کے لیے انہوں نے دعوت دی تو ہم سب کھلے دل سے اس کے گھر دوبارہ گئے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ مگر جب دعوت کے اختتام پر میری والدہ، جو اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی، نے میری بیٹیوں کے رشتوں کی بات کی تو میں چپ نہ رہ سکا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے کامیاب اور تعلیم یافتہ بیٹوں کے رشتے اپنے بھائیوں کے انڈر میٹرک اور آوارہ بیٹوں سے طے کر دوں، مگر میں نے زندگی میں پہلی بار ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کی اور اپنی بیٹیوں کے حق کے لیے سب کچھ کہہ دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو یاد دلایا کہ جن بیٹیوں نے انہوں نے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا، آج وہ کس منہ سے اس کے رشتے مانگ رہی ہیں۔ اس پر ان کا سر جھک گیا تھا۔ میں نے اس رات سب پر واضح کر دیا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کی مرضی سے ہی کروں گا، تاکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں۔ آج جب لوگ میری بیٹیوں کی کامیاب زندگی دیکھتے ہیں تو اس بات پر یقین لے آتے ہیں کہ بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کا مان اور فخر بن سکتی ہیں اگر ان کی تربیت بیٹوں کی طرح پیار سے کی جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔